میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے اندر نصیبین کے اندر جو ایک علاقہ ہے وہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور حالت نماز میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی جب تلاوت کی تو چند جنوں نے، جس کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا کہ کم و بیش 9 تھے، ان جنوں نے جب اللہ عز و جل کی کتاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنی تو ان آیات کو سننے کے بعد ان کے اوپر وہ اثر ہوا کہ وہ باقاعدہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور صرف مالا مال ہی نہیں ہوئے بلکہ اپنی قوم میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، اللہ اکبر، انا سمعنا قرآنا عجبا، اللہ اکبر، ہم نے سنا ہے، بے شک ہم نے سنا قرآن کو جو بڑا عجیب کلام ہے، بڑا طاقتور کلام ہے، یہدی الی الرشد، بھلائی کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف یہ ہدایت دیتا ہے، اللہ اکبر، فآمنا بہ، قرآن سن کر ہم فوراً ایمان لے آئے، اور آج کے بعد ہم کسی معبود کسی کو اللہ عز و جل کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے قرآن سنا، جن قرآن سننے کے بعد ایمان لاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا اثر ان کی زندگی پر نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ گانوں کے اثرات تو قبول کر لے، غزلوں کے اثرات تو قبول کر لے، گالیوں کے اثرات تو قبول کر لے، لیکن قرآن کا اثر اگر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب اللہ کے کلام کے اثرات کو قبول کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت کا اثر لوگوں کی زندگیوں میں ہوا ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جنہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ شمع نبوت کو میں گل کر دوں گا، اسی ارادے سے تلوار نیام سے باہر لے کر کے نکلے تھے، لیکن راستے ہی کے اندر کسی نے کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم جن کا جلال بھی مشہور اور جن کی طاقت و توانائی بھی مشہور تھی، پلٹتے ہیں اپنی بہن کی خبر لینے کے لیے کہ وہ آگوش اسلام میں قدم رکھ چکی ہے۔ جس شمع نبوت کو وہ گل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اسی نبی کا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بہن کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کو سن کر فاروق اعظم جو ابھی آگوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ بہن نے اپنے شوہر کو چھپا دیا اور اس کے بعد دروازہ کھولا تو فاروق اعظم نے فوراً پوچھا، بہن یہ بتاؤ، تیرے گھر سے میں کچھ سن رہا تھا، کوئی آواز آ رہی تھی، بتا وہ کیا چیز تھی؟ بہن نے برجستہ جواب دیا، وہ اللہ کا کلام تھا، ناپاک شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم نے اپنی بہن پر زیادتی شروع کی، تماچا رسید کیا اور کہا تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ اب غور سے سنیے اور میری بہنیں بھی خاص طور پر سنیں، وہ فاروق اعظم جن کو دیکھ کر بہن کانپ جایا کرتی، وہ فاروق اعظم جن کے نام سے بہن پر ایک عجیب کپ کپی طاری ہوتی، وہ فاروق اعظم جن کے سامنے کبھی بہن زبان دراز نہیں کرتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے جب اپنی بہن سے کہا کہ تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تیرے گھر سے میں ایک آواز سن رہا تھا، بہن نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہا دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، تو اس کی جرت کو ہزاروں سلام، ان کی طاقت کو ہزاروں سلام۔ برجستہ وہ بہن جو کبھی اپنے بھائی کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، وہ کہتی ہے بھائی سن لو، میرے بھائی عمر سن لو، جان تو دے سکتی ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، نبی سے تعلق توڑ نہیں سکتی۔ جب فاروق اعظم نے یہ سنا تو ان کو محسوس ہوا ایک صنف نازک کو رسول کی محبت نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ جو بہن کبھی عمر کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، آج جرأت و شجاعت کے ساتھ عمر سے اس طریقے سے بات کر رہی ہے۔ اچھا بہن چلو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کیا چیز پڑھ رہے تھے؟ اس کے بعد بہنوئی کو نکالا گیا اور پھر بہنوئی سامنے آئے، ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں رکھی گئیں۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے قرآن مقدس کی ان آیتوں کو دیکھا اور سنا تو دیکھنے اور سننے کے بعد ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہونی شروع ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا بولو کہ کافر سنتا ہے قرآن تو اس کے دل پر بھی اثر کرتا ہے۔ ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کا کوئی اثر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں علماء تقریر کر کے، ہمیں مشائخ تقریر کر کے، ہمیں جو ہے قرآن کے ترجمے بتا کر، ہمیں قرآن کی تفسیر بتا کر اللہ کا پیغام سنایا
جاتا ہے لیکن ہمارا دل پگھلنے کو تیار نہیں، ہمارا دل جو ہے وہ سنورنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل گناہ آلود ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، پتھر سے بھی سخت دل ہمارا ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، آپ جانتے ہیں یہ حبشہ جو ہے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا تھا، اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہنچے اور اس کے بعد کفار جا کر انہیں ورغلانے لگے اور بادشاہ سے نجاشی بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تم ان کو پناہ مت دو۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت مسلمانوں کے وفد کے ذمہ دار تھے، اللہ اکبر، بادشاہ حبشہ نے کہا تھا، نجاشی نے کہا تھا، اے جعفر طیار ذرا بتاؤ کیا تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے اس کتاب کے اندر کہیں حضرت مریم کا ذکر موجود ہے؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار نے اسی موقع پر سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی اور بتایا ایک آیت نہیں بلکہ ایک پوری سورت حضرت مریم کے نام سے موجود ہے۔ جب سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر طیار نے شروع کی، اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور بتایا گیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ قرآن سن کر کے رونے لگا۔ عیسائی تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن قرآن سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بعد میں 70 لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سرکار سے تلاوت سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی اور یہ جان کر آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ نجاشی بادشاہ حضور کے ہاتھوں پر اسلام لانے کی غرض سے نکل بھی پڑا اور اسلام قبول بھی کر چکا، سرکار کی ملاقات کے لیے نکلا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور کو اطلاع ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کر نجاشی کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اس کے اثرات کو قبول کرو، اور اثر کیسے ہوگا اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اللہ کی کتاب کا اثر کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ کے دل میں اللہ کی عظمت موجود ہوگی، اللہ عز و جل کی کبریائی کا تصور آپ کے دل و دماغ میں ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں کس کا کلام سننے جا رہا ہوں، جس کلام کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی، یہ کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے آئی، یہ کتاب عروج کی طرف لے جانے کے لیے آئی۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب جس کو تھامنے کے بعد انسان عروج حاصل کرے گا، یا ایک قوم عروج حاصل کرے گی اس کو تھامنے کے بعد، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ آج اتنے بڑے مجمع کے اندر میں اگر پوچھوں کتنوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہیں بتا سکیں گے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر ایسے مست ہیں اپنی زندگی میں جیسے کوئی قرآن کی اہمیت ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، بس نہیں آتا کوئی بات نہیں، انگلش آنی چاہیے، کمپیوٹر چلانے آنا چاہیے، یہ سب چیزیں آنی چاہیے، قرآن آئے یا نہ آئے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ صحیح بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا۔ آئیے صرف میں ایک یا دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن نے کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اب دیکھیے، ایک نوجوان بڑا خوبصورت بغداد کی سرزمین پر، بڑا حسین و جمیل، بڑا عبادت گزار، وہ عبادت گزار نوجوان اپنا وقت مسجد میں گزارا کرتا اور عبادت و ریاض میں خود کفیل تھا، اللہ نے بہت نوازا تھا، اس لیے کوئی کام نہ کرتے ہوئے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں مسجد میں وہ خرچ کیا کرتا۔ اس کے تقوی اور طہارت کی بڑی شہرت تھی، دنیا اس کے حسن و جمال کو بھی جانتی تھی اور اس کے تقوی و طہارت کو بھی جانتی تھی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا، وہ اپنے گھر سے نکلا مسجد میں نماز کے لیے، جب مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا ایک بڑی حسینہ اور جمیلہ خوبصورت خاتون، اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی، پڑتے ہی اس کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اس نوجوان کی محبت کا چراغ اس کے سینے میں جل گیا۔ اب وہ چین سے جی نہیں پا رہی تھی، نماز پڑھ کر کے نوجوان نکلا تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور کہا نوجوان میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے کہا یہ تہمت کی جگہ ہے، کوئی مجھے دیکھے گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بدگمانی کرے، میں یہاں بات نہیں کر سکتا۔ نوجوان سے کہتی میری کچھ تو بات سن لے۔ نوجوان نے کہا نہیں میں کچھ نہیں سن سکتا۔ نوجوان چلا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک بار نماز کے لیے جب نکلا وہی خاتون کھڑی تھی اور کہتی ایک بار میری بات سن لے، میں اپنے دل سے مجبور ہوں،
جب سے تجھے دیکھی ہوں تیری محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہو گیا ہے اور میرا پورا وجود تیری محبت کے اندر تڑپ رہا ہے، خدا کے لیے میری بات تو سن لے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک نہ سنی، وہ چلتا رہا اور بات اس کے بعد ختم ہو گئی۔ پھر نماز پڑھ کر کے جب واپس گھر کی طرف لوٹا، وہ خاتون پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی، وہ جلدی سے گھر کے اندر گھس گیا۔ توجہ چاہوں گا میری بہنیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں۔ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور داخل ہونے کے بعد اس نے ایک پرچہ لکھا، کچھ باتیں اس میں لکھی۔ اب سنیے کیا باتیں اس نے لکھی۔ پہلی چیز اس نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار، غور سے سنیے گا، پہلی بار اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اور پھر بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتا اور گناہ کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کا حال یہ ہے کہ اگر زمین آسمان پہاڑ بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی ناراضگی کو ڈال دیا جائے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکے۔ اے خاتون مجھے یہ بتا، یہ سب خط میں لکھا اس نے، اے خاتون ذرا مجھے یہ بتا کیا اللہ کی ناراضگی کی برداشت کرنے کی طاقت ہم میں ہے؟ اب تو کہے گی کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں، تو میں تجھے علاج بتا دیتا ہوں۔ تیری اس محبت کا علاج، عشق میں تڑپنے کا علاج اس طبیب کے پاس ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ میں تجھے اس کے ذریعے علاج بتا دوں۔ اور پھر اس میں اس نے لکھا کہ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو جانتا ہے۔ اور پھر یہ پرچہ اس نے اس خاتون کو دیکھا کہ باہر نکلا، خاتون موجود تھی، خاتون کی طرف دیا اور سیدھا نکل گیا۔ خاتون نے جب اسے پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کی عجیب کیفیت ہوئی، وہ سوچی شاید وہ بھی کچھ عشق وغیرہ کی داستان لکھ کر بھیجا ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے پڑھا، اس خاتون کے پڑھنے کے بعد اس کی جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگی، چیخنے لگی، اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہنے لگی ذرا ایک بار تو سن لے، ایک بار تو سن لے۔ اس نے کہا اب کوئی سننے کی گنجائش نہیں، اور یہ کہتے ہوئے وہ نوجوان چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نوجوان نے اپنے قلم سے اللہ کی آیت کو جب لکھ کر کے اس کو بھیجا تو اس کے بعد اس عورت کی پوزیشن یہ ہوئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، نوجوان سننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب پلٹ کر نماز پڑھ کر کے جب وہ نوجوان نکلا تو وہ عورت کہتی ہے اب تیری راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، اس لیے کہ تو جس کا بندہ ہے میں بھی تو اسی کی بندی ہوں، میں قیامت میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری قوم کے نوجوان بچے اور بچیاں آوارگی کے دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، اس لیے یہ آوارگی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی عظمت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں ترجمہ پڑھا جاتا ہے، نہ ہمارے گھروں میں ترجمہ سنا جاتا ہے، نہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے۔ خدا کے لیے اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑو، یہ کتاب بڑی مؤثر ہے، یہ کتاب بڑا اثر رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون نہیں جانتا حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو توبہ کی توفیق جو نصیب ہوئی، یہ اسی قرآن کی برکت سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور ڈاکو زنی سے، ڈاکہ زنی سے توبہ کرنے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ ولایت کے بڑے اونچے منصب پر فائز ہوئے۔ یہاں پر بچیوں کا ادارہ قائم کیا گیا، یہ بچیاں قرآن سیکھ رہی ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ چکی ہیں، 15 بچیاں قاریہ کی سند آج حاصل کریں گی، ان کی رضا پوشی بھی ہو گئی، یہ بچیاں گھر گھر قرآن پڑھائیں گی۔ اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شک نہیں کرے گا، شک لوگ کریں گے، اور ان شکوک کے جوابات بھی اللہ نے اپنی کتاب میں عطا فرمائے، لیکن ہزار کوئی شک کرے، کوشش کرے، کہیں سے بھی شک کی کوئی گنجائش اس میں نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت جل جلالہ کی ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور اس دور سے لے کر قیامت تک کے لیے انسانوں کو چیلنج اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے تو اس کتاب کی ایک سورت جیسی بھی سورت لا کر کے بتاؤ۔ یہ چیلنج اللہ نے نزول قرآن کے بعد انسانوں کو فرمایا۔ جس دور کے اندر یہ پروردگار نے چیلنج فرمایا تھا، اس دور کے اندر اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ دور بیل گاڑیوں کا دور کہا جا سکتا ہے، اونٹوں کا دور کہا جا سکتا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا،
سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کا دور نہیں تھا، چاند پر کمندیں ڈالنے کا دور نہیں تھا۔ اس دور کے اندر پروردگار نے یہ چیلنج فرمایا، لیکن وہ چیلنج صرف اسی دور کے لیے نہیں تھا، بلکہ میرے رب کے علم میں یہ بات ہے کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ چاند پر کمندیں ڈالیں گے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کریں گے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہوگا، لیکن میرے پروردگار نے قیامت تک کے لیے یہ چیلنج عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے سائنٹسٹ چاند کی زمین پر قدم رکھنا تو اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سورت جیسی سورت سارے سائنٹسٹ مل کر کے بھی لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ تو یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، پہلے ہی پروردگار نے اس کی عظمت کو اجاگر کیا، اور پھر اس کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کتاب ہے کیوں، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب آج کے دور کے اندر انسان ٹھوکر کھا رہا ہے، اور انسانوں کو قرآن سے پہچاننے کی بجائے اپنی عقل سے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نے بال بڑے کر لیے، گلے کے اندر مالا پہن لی، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، تو آدمی اس کو متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے، لیکن قرآن مقدس میں اللہ نے متقین کون ہے اس کو بھی اجاگر کیا اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہی متقین ہیں، اور انہی کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اس کتاب سے جو اٹھاتے ہیں وہ متقین حضرات اٹھاتے ہیں، اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ایک اور آیت کریمہ میں رب نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ فیئر کا دور چل رہا ہے، اتنے سن، اتنی موویز اور اتنے سارے واٹس ایپ پر اور یوٹیوب کے اوپر مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر کے ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیا ہو۔ تو اللہ فیئر سے باہر نکالنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے قانون عطا فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب زمین پر اتر آؤ۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، سب کو زمین پر اترنے کا حکم فرمایا، اور حضرت آدم کی پشت انور کے اندر جتنی بھی ان کی ذریت تھی وہ ساری ذریت کے ساتھ وہ زمین پر اترے۔ لیکن اب کیا فرمایا آپ دیکھیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، اگر فیئر سے نکلنا چاہتے ہو، خوف سے نکلنا چاہتے ہو، تو فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے اس سے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ تو آج اگر ہم اللہ عز و جل کے ڈر سے عاری ہو چکے ہیں تو یہی ہمارا معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر فیئر بھی ہے، ورنہ اللہ عز و جل کے بندوں کا حال جو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارتے رہے، ان کے سامنے ہزار مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہوتے اور دشمنوں کی فوج کھڑی ہوتی، کبھی ان کے اندر کوئی فیئر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ خود دیکھیں امام حسین کے مقابلے کے اندر 22,000 کا کم و بیش لشکر جرار، اور یہاں پر بچے، عورتیں، بیمار، سب کے سب ایک چھوٹا سا گروہ موجود ہے، لیکن امام حسین کے دل و دماغ پر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر عمل کرنے والے تھے، اسی لیے ان کی شان میں کہنے والے نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ ہمارا حال یہ ہے ہم سب کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں سوائے اللہ کی عطا کردہ گائیڈ لائن کے۔
آپ نے دیکھا کورونا کے زمانے میں گائیڈ لائن سب کو دی گئی، ماسک پہننے کے سلسلے میں، سوشل ڈسٹینس کے سلسلے میں، ہاتھ دھونے کے سلسلے میں، سب گائیڈ لائن کو مسلمان نے فالو کیا، لیکن نہیں کر رہے ہیں آج تو اللہ کی عطا کردہ گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو نہیں کرتے۔ تو پہلے تو لوگ شیر کے اوپر سوار ہو کر چلتے تھے، کوئی ڈر ان کو نہیں ہوتا تھا۔ آج ہماری پوزیشن یہ کہ چوہا دیکھ کر بھی ڈر جائیں، مچھر کاٹنے پر بھی ڈر جائیں، عجیب کیفیت ہماری بن چکی ہے۔ اس کی وجہ اللہ کے دین پر عمل کرنے سے کوتاہی، یہ ہمیں بزدل بنا دیتی ہے، کمزور بنا دیتی ہے۔ ایک تیسری آیت کریمہ جو ایمان کی پختگی کے سلسلے میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ کہیں فرمائیں تو غور سے سنو۔ ایسا کوئی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی زبان سے نکالنا جس کے اچھے معنی بھی ہوتے ہیں اور برے معنی بھی ہوتے ہیں، ایسے کسی لفظ کے استعمال کی اجازت اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ حضور کی شان میں وہی الفاظ استعمال کرو جس میں خوبیاں ہی خوبیاں۔ ایک اور غلطی امت مسلمہ کی ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ واسمعوا فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں تو غور سے سنو۔ آج بنفس نفیس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم براہ راست نہیں سن پاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو موجود ہیں، تو جب کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ کہا جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو الرٹ ہو جاؤ، ساری چیزوں سے توجہ ہٹا دو، اس لیے کہ اب کسی اور کی بات نہیں پیش کی جا رہی، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے تو غور سے سنو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے انسانوں سے خطاب کیا گیا، اے لوگوں حلال چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے، سب کچھ مت کھا لو، جو حلال ہے وہی کھاؤ، جو پاکیزہ ہے وہی کھاؤ۔ آج ہماری قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک جملہ چل پڑا ہے ہماری قوم کی زبان، ارے مولانا چھوڑو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ جملہ، اور میں سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اثر دل پر اگر نہیں ہو رہا اور عبادت بوجھ یا لذت سے محروم ہو رہی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلق کے نیچے اترنے والے لقمے کے بارے میں ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جب بھی کھانا کھائیں تو حلال، بلکہ آپ دیکھیں انبیاء کرام ہی نہیں، رسولان عظام سے رب نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ رسولوں کو بھی پاکیزہ چیزوں میں سے کھانے کا حکم دیا، اور پھر پاکیزہ چیزوں کو کھانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مارکیٹ میں ملنے والا سارا گوشت حرام ہے یا ساری مرغی حرام ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پوری تحقیق کے ساتھ کھانے کی عادت رکھو۔ تھوڑے سے ذائقے کے لیے اپنی عبادت کو بھی برباد مت کرو، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لقمہ کسی کے حلق کے نیچے اگر حرام کا اتر جائے تو 40 روز کی عبادت کا ثواب ختم ہو جاتا۔ ایک آخری آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ آیت کریمہ ہمیں بہت بڑا درس دیتی ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اہل قبلہ سے قبلے کے معاملے میں جھگڑا مت کرو، بھلائی کے کام کے اندر لوگوں سے آگے نکل جاؤ، ہر اچھی چیز میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، کوئی بھی اچھی چیز ایسی نہ ہو جس میں تم دنیا سے پیچھے رہو، بھلائی کے کاموں کے اندر دنیا تم سے پیچھے رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، شاید میں نے کسی جمعہ میں یہ بات کہی ہے کہ آج اگر سب سے آگے کسی چیز میں مسلمان نظر آتا ہے الا ماشاء اللہ تو ٹوپی پہنانے میں نظر آتا ہے۔
اس کا سب ختم، کچھ ہے ہی نہیں، اور اسے کوئی معمولی جرم بھی نہیں سمجھتے، معمولی گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ایک دور تھا کہ مسلمان کی پہچان ہی یہ تھی کہ کسی کو بھلائی میں آگے نکلنے نہ دے۔ خود صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی پوزیشن دیکھیں، ہر صحابی یہ چاہتے کہ صدیق اکبر سے نیکی میں ہم آگے نکل جائیں، لیکن صدیق اکبر نے کبھی نیکی میں کسی کو آگے نکلنے ہی نہیں دیا۔ میں ایک واقعہ عرض کروں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، دونوں بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات کو مسجد نبوی شریف میں صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور کچھ گفتگو کیا کرتے۔ ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ دونوں رات کو بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں، تو اجازت حضور سے مانگی اور اس بزم کے اندر بیٹھ گئے۔ دونوں نے اپنی گفتگو کنٹینیوز رکھی، محفل ختم ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، بڑی اچھی تلاوت کر رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تلاوت بڑی اچھی لگی تو بشارت کے چند کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آہستہ سے فرمائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابی جو تھے انہوں نے سن لیے۔ اب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا انہوں نے، دونوں نے۔ اب جب پلٹے تو وہ صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فجر کی نماز میں جلدی آ جاؤں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت کے کلمات فرمائے یہ سنا دوں کہ تمہارے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے۔ صبح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور جیسے وہ صحابی کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کل تمہاری قرأت سے حضور کتنے خوش ہوئے تھے، تلاوت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر تمہارے بارے میں کیا فرمایا تمہیں معلوم ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے ابو بکر نے سب بتا دیا ہے، سب بتا دیا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں، لیکن ابو بکر نے کبھی نیکی میں آگے نکلنے ہی نہیں۔ یہ ایک پہچان تھی ہماری، یہ آئیڈینٹی تھی۔ ایک مائنڈ سیٹ کر لو، ایک مائنڈ سیٹ کر لو۔